ویلکم بیک ناظرین. اچھا باغ صاحب, میں نے وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ اس ایشو سے پہلے ہم ڈسکس کرتے تھے کہ افغانستان میں اینڈ گیم جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو کیا اس ایشو کے بعد آپ کے خیال میں وہ متاثر ہوگی؟ کیا امریکن نقطۂ نگاہ سے اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ اوباما حکومت کو پھر کتنا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ دو رائے بن گئی ہیں کہ کوئی چاہ رہا ہے کہ وہاں سے فورسز نکلیں, کوئی چاہ رہا ہے کہ نہیں وہیں پر ہوں, نقصان کتنا ہوگا اس نقطۂ نگاہ سے؟ نہیں, پہلے تو ہم یہ دیکھ لینا کہ آپ مطلب ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن لے لیں گے, پاکستان اپنا مطلب اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو میرا خیال میں کہ جو وہاں کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے وہ سیکرٹری کلنٹن بھی بار بار کہہ چکی ہیں اور ان کے جو ملٹری کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں. سیکرٹری کلنٹن نے پچھلے سال جنوری میں شاید ایک لیکچر دیا تھا جس کو بار بار کوٹ کیا گیا کہ پاکستان کا بہت ایک اہم رول ہے. اب میں جیسے شروع میں بھی جب ہو رہی تھی بات تو کہا کہ بائیلیٹرل تقریباً میری جو امپریشن ہے فارن آفس میں جاتا رہتا ہوں, بائیلیٹرل آپ کے جو ہے نا وہ تقریباً جو دوسرے ایشوز تھے وہ سب رکے ہوئے ہیں, صرف اس وقت افغانستان پہ بات ہو رہی تھی. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا رول کتنا اہم ہے. اول تو یہ ہے کہ پاکستان اس سے باہر نہیں نکلے گا, پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. امریکنز وہاں پہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں ملک میں ہیں, وہ افغانز ہیں, وہ سب وہ شاید مینیج کر لیں مطلب اگر ہم سوچ لیں, لیکن پاکستان اپنا ایک رول قائم رکھنے کے لیے چاہے گا کہ وہ اس میں انوالو رہے. لیکن امریکیوں کے لیے بھی یہ مطلب بہت ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوگی کہ جہاں پاکستان کی کوآپریشن ختم ہو جائے, وہ بھی وہ سینیریو نہیں چاہیں گے. تو دونوں کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں اور انوالومنٹ رکھیں, تاکہ پاکستان کا بھی اس میں آپ کی مطلب جو بھی فیوچر ڈیسیژن ہو یا جو کوئی لائے عمل طے ہو کہ ریکنسیلیشن کا, تو اس میں پاکستان بھی اپنا ایک بااثر کردار ادا کر سکے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہاں جا کے گورنمنٹ رن کرے, لیکن بااثر کردار ادا کر سکے, اور وہ اس کے لیے فیوچر جو ہے پاکستان کا اور افغانستان کے ریلیشنز جو ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے کیونکہ دفتر خارجہ نے تو کہا کہ افغانستان سے بھی بڑا ری ایکشن کیا ہے کہ آپ کی سرزمین سے یہ حملہ ہوا ہے, تو حامد کرزئی نے بھی ابھی ٹیلی فون پہ تو بات کر لی ہے, تو ان کا بھی کوئی امپیکٹ, ان پہ بھی کوئی امپیکٹ پڑے گا آپ کے خیال میں, یا ہم وہ کہہ رہے ہیں نا بھائی بھائی ہیں ہم تو آپس میں؟ نہیں, وہ تو بھائی بھائی والی سچویشن تو بہت پہلے ختم ہو گئی تھی. برہان الدین ربانی کے بعد آپ نے دیکھا کہ کافی ٹینشنز بڑھ گئی ہیں افغانستان کے ساتھ بھی. یہاں تک بھی کہا گیا کہ افغانستان کی فوجوں نے ڈائریکٹ کیا تھا کولیشن جو نیٹو ایئر کرافٹ تھے کہ وہاں پہ ادھر فائر کیا جائے, ادھر سے فائر نہیں, لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں حامد کرزئی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان پہ جو حملہ کرے گا وہ ہمارا بھی دشمن ہے اور ہم بھی ان پہ. تو اب ریٹوریکل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ کی کافی زیادہ ٹینس ریلیشنز ہیں. برہان الدین ربانی کے بعد اب ایک وہ ان کی کمیٹی آئی ہے, کل انہوں نے ان کے کوئی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ان کا کیا ڈیزگنیشن تھا, لیکن مطلب از ریلیٹڈ ٹو پریزیڈنسی. انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا جو کہ گیلانی صاحب کے انٹرویو کے ساتھ ہی چلایا گیا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک ادھ کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم ایک irreversible پاتھ پہ چلے جائیں گے, کانفلکٹ کے irreversible پاتھ پہ چلے جائیں گے. تو ویسے افغانستان کے ساتھ کوئی تعلقات اتنے زیادہ سازگار نہیں, اور یقیناً اگر یہ واقعہ ریزالو نہیں ہوتا تو وہ اس کشیدگی میں وہ پھر وہ ریپبلکن جو ہے اوباما حکومت پہ پریشر بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ شاید اوباما جو ہے وہ یہاں پہ افغانستان وار میں ناکام ہو جائے اور پھر وہاں پہ ڈیموکریٹک کو نقصان بھی پہنچایا جائے, تو وہاں پر ایک اور گیم بھی چل رہی ہے ساتھ میں. لیکن ریپبلکن زیادہ پاکستان پہ آپ نے دیکھ لیا ریپبلکن کی ڈیبیٹ میں, وہ تو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نیند نہیں آتی پاکستان کے بعد ایٹم بم ہے اور وہاں پر یہ صورتحال ہے تو ان کو نیند نہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب وہ حامد کرزئی صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان تو پڑوسی ملک ہے, دوست ملک ہے, لیکن پاکستان بھائی ہے ہمارا, ہم جو ہیں دونوں بھائی بھائی ہیں, جڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا تو سمجھے ہم پہ حملہ کیا اور ہم ہی اس کا جواب دیں گے. تو پھر اب کیا کہیں, پاکستان نے کہہ دیا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. نہیں, لیکن ان کے وہ نہیں تھے, یہ اصل میں انہی کا پیٹرول تھا یہ جو گشت کر رہے تھے, جو ان کی طرف سے آیا کہ جی یہاں سے کسی نے فائر کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ کلوز ایئر سپورٹ وہ کیے. لیکن یہ تو افغانستان کی حکومت نے نہیں ہمارے اوپر حملہ کیا, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے نیٹو کی طرف سے. سرزمین ان کی استعمال ہوئی ہے. نہیں, سرزمین تو وہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر وہ لوگ ہیں, کوئی چھپ کے نہیں ہے, وہاں پر وہ آپریشن کر رہے ہیں اور ان کے جہاز آئے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ جو کرزئی صاحب نے بیانات دیے ہیں وہ بیانات کی حد تک بہت پازیٹیو ہیں, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے اتنے سال 40 سال سے ہم ایک قسم کے لوگوں کے ساتھ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ہمیں
افغانستان کے جو عوام ہے یا وہاں پر جو پروگریسو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ایک رشتہ قائم کرنا چاہیے. یہ تو ہمیں کامیاب نہیں ہوئے, 40 سال سے ادھر جنگ ہی چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بھی کارزئی ہے, اس میں اور لوگ بھی ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھے تعلق پاکستان کو رکھنے چاہیے, تاکہ چاہے جس کی بھی حکومت ہو, پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک ایشو بھی ہے کہ ہمارے نیبرہڈ میں جو لوگ ہوں وہ پاکستان کے دشمن نہ ہوں. اچھا, یہ باغ صاحب اب اس ایشو کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, ریلیونٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو انہوں نے نارتھ وزیرستان پہ پھر کہا تھا کہ آپ دنوں کے اندر فیصلہ کریں کہ نارتھ وزیرستان پہ آپریشن ہو, آپ کے خیال میں وہ دن گزر گئے یا آپ کے خیال میں وہ اب ایشو جو ہے وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہو پائے گا, وہ پریشر پاکستان پہ نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت تو پاکستان کی ڈپلومیسی بڑی ریئیکشن میں ہے؟ نہیں, پریشر تو بدستور موجود ہے, لیکن شاید کہ انہوں نے اس طرح سے یہ ریئلائز کر لیا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو ڈسمینٹل نہیں کرے گا. یہ وہ تو انہوں نے جو ہے نا کہ رول آف گیمز یا ان کی اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ انہوں نے تھوڑی سی چینج کر دی, تھوڑی سافن کر دی. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم حقانی نیٹ ورک کو کسی طرح ٹیبل پہ لے کے آئیں, بات چیت ہو. چاہیں گے تو ابھی بھی, کیونکہ ابھی میں نے وہاں کے جو ایسٹرن کمانڈ جنرل ایلن ہے وہاں پہ, دوسرے ایک اور جنرل ایلن, یہ والے نہیں جو جنرل ایلن جان ایلن نہیں, دوسرے ہاں جی ایسٹرن کمانڈ کے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی یہاں پہ حقانی نیٹ ورک ہائی پروفائل کلنگز کر رہا ہے, اسکولوں کو تباہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اور کافی خطرہ ہے پیس کے لیے. تو یہ جس دن یہاں پہ ان کے آئی ایس ایف کے کمانڈر آئے تھے اسی دن ان کا یہ انٹرویو آیا تھا. تو میرے خیال میں وہ ابھی تک اس کو ایک میجر تھریٹ پرسیو کرتے ہیں, لیکن کس طرح سے پاکستان سے ڈیل کرنا ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا لرن کیا ہے کہ پاکستان یہ پریشر ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ فوری طور پہ اس کو ایکٹ کرے یا ڈسمینٹل کرے. پاکستان کی اپنی وہ جو جیسے پاکستان کے لاجسٹک مجبوری ہیں, آرمی بہت اوور اسٹریچڈ ہے, بہت زیادہ محاذ کھلے ہوئے ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ شاید اس چیز کو بائی تھوڑا سا کر کے اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی موڈیفائی کی ہے. تو اور طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی پھر اوکے اگر آپ یہ اس طرح نہیں کرتے تو ان کو کنونس کریں گے وہ جو جارحانہ کاروائیاں ہیں یہ ختم کر کے پیس کی بات کریں, ٹیبل پہ ہیں. یہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو بڑا ریلیونٹ ہے, آپ ادھر رہے بھی ہیں, تو یہ نارتھ وزیرستان پہ آپریشن کرنا مقصد ہے کہ وہ دنوں کی جو بات تھی کہ بھئی سال یا مہینوں کی بات نہیں, دنوں کی ہفتوں کی بات بھی نہیں ہے, تو وہ گزر گیا ہے آپ کے خیال میں ٹائم؟ نہیں, وہ جو ہے نا وہ تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اپنے ٹائم پہ کریں گے, اور اس کی وجہ بھی ہے. آپ ابھی جو وسطی قرم میں آپریشن ہو رہا ہے اور اغزئی میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے پر اور اغزئی وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. جب تک یہ دونوں علاقے کلیئر نہیں ہوتے آپ نارتھ میں آپریشن کر بھی لیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہاں سے لوگ یہ سارے ادھر آ جائیں گے, اس کو سیکیور کرنا ہے. دوسرا شمالی وزیرستان سے لوگ وہاں کراس کرتے ہیں, قرم سے بھی کراس کرتے ہیں, لیکن ان کو نمبروں کو وہاں کی جو نیٹو کی افواج اور افغانستان کے لوگ ہیں یا ان کی افواج وہ ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے. نارتھ پہ آپریشن ہو جائے گا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا. حقانی کے وہاں 9 صوبوں میں پریزنس ہے, اب جو کابل پہ حملہ ہوتا ہے وہ نیچرلی نارتھ وزیرستان سے ڈائریکٹ ہوتا ہوگا, لیکن لوگ وہاں پر کابل کے نزدیک ہی کہیں رہتے ہوں گے, تو اس سے فرق اتنا نہیں پڑے گا جتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نارتھ کلیئر ہو گیا تو یہ افغانستان میں امن و امان آئے گا. تو پاکستان کرے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کا تو ابھی دیر میں بھی چترال میں بھی ادھر بھی پرابلم ہے, تو آرمی کبھی نہیں چاہے گی جو لوگ جگہ انہوں نے سیکیور کی ہیں وہاں سے تھننگ آؤٹ ہو اور وہاں پر دوبارہ طالبان آ جائیں. یہ آخری 1 منٹ ہے میرے پاس, تو بریگیڈیئر صاحب یہ ڈرون حملوں کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ کہا جا رہا ہے کہ چلیں یہ ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں اس وقت, لیکن ساتھ میں سویلین بھی بڑے شہید ہو رہے ہیں ڈرون حملوں سے, ان پہ اتنا ریئیکشن نہیں آتا, اور یہ شمسی ایئر بیس سے ہی کہتے ہیں کہ اڑتے ہیں پھر یہ چیزیں. تو آیا آپ کے خیال میں وہ چیز بھی ڈسکس ہونی چاہیے اس سارے ایشو کے اندر, یا وہ ایک الگ فینامنا ہے؟ نہیں, وہ تو ایشو ڈسکس ہو رہے ہیں نا, وہ تو ہر اس پہ تو قرارداد بھی ہے, پارلیمنٹ کی بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کہا کہ آپ کرتے جائیں اور ہم مذمت بھی کرتے جائیں گے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں نا. ابھی وہاں کے جو ڈرونز والے فگرز ہیں نا کہ کون اس میں وہ ہو رہا ہے, یہ اس میں کافی مختلف رہے ہیں. کوئی بولتا ہے کہ جو اس میں بچے معصوم عورتیں وہ ہو رہی ہیں, اور کچھ بولتے ہیں کہ جی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں وہ یا دہشت گرد جانے پہچانے یا ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں, جو ان کا ڈرائیور ہے, جو ان کو گھر دیتا ہے, جو تو وہ نیچرلی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ ادھر رہیں.
تو सिविलियन की जिसको असली मानों में सिविलियन बोलते हैं कि जो कि जिसका दहशत गर्दी के साथ ताल्लुक नहीं, उसकी तादाद हो सकता है इतनी ना हो जितनी लोग बताते हैं। बागा साहब, आपके ख्याल में ड्रोन का इशू कितना बड़ा इशू है? ये दुरुस्त है कि सिविलियन भी मर रहे हैं तो उस पर भी रिएक्शन आना चाहिए? ड्रोन्स का मतलब एक हमारे रिलेशनशिप में तो बहुत बड़ा इशू है। जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इनके दरमियान एक कोई मतलब अनरिटन किस्म का एग्रीमेंट है। प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने पिछले साल कहा था कि वो मुशर्रफ साहब ने सिर्फ सर्वेलेंस की इजाज़त दी थी। बाद में जो वहाँ पे हमारे कमांडर मेजर जनरल गयूर साहब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी उनमें बहुत ज़्यादा जो मारे जा रहे हैं मेजॉरिटी वो ज़्यादातर जैसे उन्होंने कहा कि वो टेररिस्ट ही हैं या उनके फैसिलिटेटर्स हैं। सिविलियन पॉपुलेशन इस तरह से इफेक्ट नहीं हो रही। अगर सिविलियन पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही होती ना तो आप इस तरह का ही रिएक्शन देखते जिस तरह के भी हमारे ट्रुप्स मारे जाने पे, अब ज़्यादातर फॉरनर्स मारे जा रहे हैं, टेररिस्ट मारे। अलबत्ता वो एक सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ाहिर बात है इन्फ्रिंज हो रहा है, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अल्टीमेट विक्टिम्स वो जो है वो मेरा ख्याल में ज़्यादातर टेररिस्ट हैं, जैसे जनरल गयूर साहब ने कहा। तो वो रहेगा एक इशू, हमारी पॉलिसी डिस्कशन में रहेगा, लेकिन उस तरह का जो है ना कि वो जो मतलब हमारे जो डिबेट में वो उस तरह का लेवल नहीं इख्तियार कर सके जिस तरह कि ये इंसिडेंट है, क्योंकि इसमें हमारे रेगुलर फोर्सेस के बंदे शहीद हुए। हमारा मतलब जो जिन्होंने कोई ऐसे कोई एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं रखते थे दूसरे मुल्क के खिलाफ, और दूसरे हम उनके बारे में जो ड्रोन के विक्टिम्स हैं उनके बारे में क्लियर नहीं है। कोलैटरल डैमेज हर जगह होता है, जब भी कहीं मिसाइल गिरेगा शायद एक दो मासूम जाने भी चली जाए, लेकिन टारगेट जो होता है वो हमेशा से वो टेररिस्ट रहे हैं और वो जो उनके जो फैसिलिटेटर है जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। इस पे एक मैं राउंड चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी इस तरह की जब चीज़ें आ रही हैं, ब्रिगेडियर साहब जब कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट आ गया कि सदर जरदारी साहब के होते हुए हमारे नेशनल असेट्स जो हैं वो महफूज नहीं है, आपके ख्याल में कितना सिक्योर है? अगर हम ये क्वेश्चन उठा भी लें, और वो गो के दफ्तर खारजा ने तो कह दिया कि उनका बेसलेस एक स्टेटमेंट है, लेकिन आपके ख्याल में ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो सकता है? कुरैशी साहब ने जो तो सियासी उन्होंने एक बयान दिया है ना, वो तो खुद रहे हैं, वजीर खारजा भी रहे हैं, तो इसीलिए मेरा ख्याल नहीं है नहीं वो मेरा ख्याल है काफ़ी महफूज होंगे। ये जो लोगों के कंसर्न है दूसरे मुल्कों का उन्होंने देखा होगा, अगर ये इतने महफूज ना होते तो वो इससे ज़्यादा शोर मचाते जितना मचा रहे हैं। कुरैशी साहब ने मेरे ख्याल में अपने आप को स्टेटमेंट देकर ज़्यादा डिस्क्रेडिट कर दिया, अपनी उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी उसको इफेक्ट किया। फॉरेन मिनिस्टर अगर उन्होंने ठीक है अपनी मजबूरियों को नहीं उठाया, लेकिन जब बाद में रेमंड डेविस के बाद उन्होंने बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या बाद की इंटरेक्शन में कभी भी इशू नहीं लिया, वो बेसिकली सिर्फ अट्रैक्शन, मीडिया अट्रैक्शन के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और जिस पे वो चाह रहे थे एंड दे अचीव्ड वो डिबेट एक शुरू कर दिया। कराची में बताऊंगा कि क्यों जो है महफूज नहीं है, वो शायद वो दो किस्तों में ड्रामा क्या चल रहा है, एक दफा बता दें कि खुल के क्या मसला है। आप इतना अरसा उसके बाद भी फॉरेन मिनिस्टर रहने के बाद भी जब आपने अलहदगी इख्तियार कर ली थी तो असेंबली में रहे तो उस वक्त इशू रेज करते ना, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट करते। आप पार्टी से तो तकरीबन अलहदा ही हो चुके थे जब आप आगे पीछे अपने लिए नई जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे जाओ। जो बेतहाशा मीडिया इंटरेक्शन हुए कभी भी नहीं उन्होंने जिक्र किया। आखिर वक्त जब आप अपने आप को पीटीआई में लॉन्च कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो कोई इशू ऐसा लाना चाह रहे थे जिससे वो मीडिया अटेंशन और पब्लिक अटेंशन हासिल कर सके, तो एक वो पब्लिक कहता है वैसे कि स्टंट ही है। वो आपके ख्याल में उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है? मेरा ख्याल में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी एज ए फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि हो सकता है ये नहीं होता कि मतलब आज ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो हमेशा पीपल्स पार्टी रहेगी और शाह महमूद कुरैशी को कभी कोई बड़े ओहदे की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पीटीआई में। हो सकता है कल वो रूलिंग पार्टी में फिर से वो पीटीआई हुकूमत में आ जाए, तो क्या फिर उनकी ये स्टेटमेंट उनके लिए मतलब मुफीद साबित होगा कि दोबारा वजारत खारजा संभालें या कोई और अहम हुकूमती ओहदा संभालें? जब वो पहले ही कह चुके हैं कि जी हमारा एटॉमिक प्रोग्राम वल्नरेबल है, जबकि बड़ा क्लियर है, बड़े उसके सेफ गार्ड्स हैं, वो क्लियर है सबके सामने। कई दफ़ा फॉरेन मीडिया को ब्रीफिंग्स दी जा चुकी हैं, दूसरी हुकूमतों को ब्रीफिंग्स दी जा चुकी हैं कि किस तरह मल्टी लेयर्ड है और किस तरह से उसका सारा सिक्योरिटी को स्ट्रक्चर किया गया। बहुत शुक्रिया बाकर सजाद साहब, ब्रिगेडियर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन ये हुई हिन वक्त जी सूरत हाल असांखे ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब साबिक़ सरबराह ISI खैबर पख्तूनख्वा ऐं बाकर सजाद सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, उन्होंने असांखे जॉइन कयो स्टूडियो में। ॿिए प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।